الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی تفسیر اور اس کا خلاصہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل یہ بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کے پاس جو علم ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سکھائیں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے، میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں جو بھی کام کروں آپ کو اس کام کے سلسلے میں سوال نہیں پوچھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت لے کر چلے اور راستے میں واقعہ پیش آ گیا۔ کشتی میں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھڑک پڑے اور سوال پوچھ لیا۔ حضرت نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا سوال پوچھنے سے، آپ نے کیوں سوال کیا؟ پھر اس کے بعد میں جواب بھی دیا حضرت نے۔ یہ ساری تفصیل آپ نے کل سنی ہے۔ تو کل کی بات میں ایک بات فائدے کی جو ہے وہ بھی میں نے بتائی ہے کہ ظاہری اعتبار سے اگر ہم کو کسی چیز میں نقصان نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس نقصان کو دیکھ کر کے مایوس یا نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اللہ پاک نے اسی نقصان میں ہمارے لیے کوئی فائدہ چھپا کر کے رکھا ہو۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے لیے بہت سی چیزوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس بندے کو وہ چیزیں مل جائیں تو یہ اس کے لیے باعث خیر نہیں بلکہ باعث شر بنے گا، نقصان دے گا اس کو۔ اس لیے بہت سی چیزیں ہم کو ملتی نہیں ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آیت سے ہمیں
سبق سیکھنا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو چاہتے ہیں لیکن وہ چیز ہمیں ملتی نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بہت سی چیزیں جن کو تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دینے والی ہیں. اس لیے آپ کو اگر آپ کی مطلب کی نوکری نہیں ملی، آپ نے کوشش کی، امتحان بھی اچھا لکھا اور بہت اچھی طریقے سے آپ نے انٹرویو بھی دیا، ای میل کا جواب بھی اچھا دیا، وہ کانفرنس سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ کو نوکری نہیں ملی تو مایوس نہیں ہونا. ممکن ہے کہ اللہ پاک نے اس میں آپ کے لیے خیر نہ رکھا ہو، کسی اور جگہ آپ کے لیے خیر رکھا ہو. ایک رشتہ آیا تھا، لڑکا بڑا اچھا ہے، نوکری والا ہے، لمبا چوڑا ہے، گاڑی بنگلے والا ہے، لیکن وہ رشتہ بیٹی کے لیے جم نہیں پایا. اب ماں بھی کونے میں بیٹھ کر چادر ڈال کر رو رہی ہے، باپ بھی مسجد میں رو رہا ہے، وہ لڑکی بھی پریشان ہے. اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کوشش آپ نے کی، رشتہ نہیں جم پایا، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی. ممکن ہے کہ اللہ نے اس کے علاوہ کسی اور رشتے کو ہمارے لیے فکس کیا ہو اور اس میں ہمارے لیے خیر رکھا ہو. ہاتھ باندھ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، کوشش کرتے رہنا. اللہ جو بھی کرتا ہے کرن دے لو، میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. کام کرتے رہنا، کوشش کرنا، سب کرتے ہوئے اگر وہ چیز نہیں ملتی تو مایوس نہیں ہونا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہیں. ایک بادشاہ جنگل میں جا رہا تھا، شکار کرنے والا بادشاہ ہو، بہت زیادہ شکار کا شوقین. اس بادشاہ کو ایک دفعہ کیا ہو گیا، انگلی کٹ گئی، انگلی میں زخم ہو گیا جس کی وجہ سے انگلی کو کاٹنا پڑا، کسی طرح انگلی کٹ گئی. تو بعد میں وہ اپنے حسب معمول شکار پر نکلا. ایک بہت زبردست اس کو جانور نظر آیا جنگل میں. اب اس کو شکار کرنے کے چکر میں بادشاہ اس قدر اپنا گھوڑا دوڑایا کہ فوج سے بھی آگے بڑھ گیا، کیونکہ بادشاہ کے پاس جو گھوڑا ہوتا ہے سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. فوج ساری جو اس کی حفاظت کے لیے کمانڈو وغیرہ ہے، Z+ سیکیورٹی، وہ سب پیچھے رہ گئی اور یہ بیچارہ اکیلا بادشاہ جنگل میں گھستا چلا گیا. ادھر ادھر اس نے نہیں دیکھا، اپنے شکار کو دیکھا بس، اور اندر جنگل میں پہنچ گیا. اب شکار کو تو وہ مارا نہیں مارا، وہ جو کچھ بھی ہوا، لیکن وہاں جنگلی لوگوں نے بادشاہ کو دیکھ لیا اور پکڑ لیا. اور جنگلی لوگوں نے ایک میلہ بنایا ہوا تھا اور وہاں پر انہوں نے ایک پروگرام یہ طے کیا تھا کہ ہمیں آج اپنے بت کے نام پر کسی آدمی کو بلی چڑھانا ہے. اب جنگل میں وہ جنگلی آدمی تلاش میں نکلے تھے اور بادشاہ اکیلا مل گیا. اور بادشاہ ہے نہایت خوبصورت، لباس بھی ایک دم شاندار، جسمانی اعتبار سے اچھی صحت ہے، لمبا چوڑا ہے اور گھوڑا بھی شاندار ہے. بھائی بہت شریف قسم کا بکرا ملا ہے بلی دینے کے لیے. جنگلی لوگ خوش ہو گئے، لے کر کے بادشاہ کو پکڑ کر وہاں بت کے پاس چلے گئے. وہاں جو ان کا جو بھی رہا ہوگا پنڈت وغیرہ، اس نے کہا بھائی اس کو نہلا دھلا کر کے لاؤ، اس کو بت کے نام پر بلی دینا ہے. اب بادشاہ پریشان کہ یہ لوگ میری جان لے لیں گے، مجھے مار دیں گے.
ہائے افسوس آج میں مرنے والا ہوں، اپنا وہ دماغ کے اندر یہی سب سوچ رہا ہے۔ جب نہلانے کے لیے اس کو لے گئے، کپڑے وغیرہ اتارنے لگے تو اس کے ہاتھ میں دیکھا کہ انگلی کٹی ہوئی ہے۔ تو ایک ملازم نے جا کر اپنے جو پنڈت ہے اس سے پوچھا کہ اس کی تو انگلی نہیں ہے، کیا یہ بلی میں چلے گا؟ نہیں بھائی، کان کٹ گیا، اس بکرے کو قربانی میں دینا نہیں، کان پورا رہنا۔ سنے ہیں نہیں مسئلہ؟ اس طرح ان کا بھی کوئی مسئلہ تھا کہ انگلی اگر کٹی ہوئی ہے تو اس کو بلی میں نہیں دے سکتے، چلو اس کو بھگا دو یہاں سے۔ کس کو پکڑ کے لائے تم؟ بالکل صحیح سالم 100% پورے باڈی پارٹس والا آدمی چاہیے۔ تو بادشاہ کو وہاں سے صحیح سلامت زندہ واپس کر دیا گیا۔ تو دیکھیے، انگلی کٹ گئی جو کہ بادشاہ کو ناپسند تھی، لیکن اللہ پاک نے کیا کیا؟ اس کی برکت سے پورے جسم کو بچا لیا۔ تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایسا نقصان ہو گیا، ویسا نقصان ہو گیا۔ ارے بھائی، ہو گیا، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، صبر کرو۔ ممکن ہے کہ اسی نقصان میں ہمارے لیے کوئی فائدہ اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہو۔ تو کشتی میں حضرت خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا، کیوں؟ تاکہ اس کشتی کو بادشاہ غصب نہ کر لے، کیونکہ اس کشتی میں عیب ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ اس کو نظر لگ جائے گی یا اس کو کوئی چھین لے گا، چوری ہو جائے گی وہ چیز، تو کیا کرنا؟ اس میں ظاہری اعتبار سے کچھ عیب پیدا کر دینا، کچھ کمی رکھنا، نقص رکھنا، تاکہ آدمی کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے۔ عورتیں اپنے بچوں کو نہلاتی ہیں، سنگارتی ہیں، پاؤڈر، لپسٹک اور کیا کیا پورا لیپ کر کے تھوپ دیتی ہیں، آخر میں کالا چکا لگا دیتی ہیں۔ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں؟ گال میں بھی لگا دیا، یہاں کنپٹی میں بھی لگا دیا، ہاتھ میں بھی لگا دیا، پیر میں بھی لگا دیا۔ کیوں لگاتی ہیں؟ بالکل نہیں معلوم ان کو۔ ایک زمانے سے چلا ہوا آ رہا ہے، سب لگاتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کی؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کالا ٹپکا بچے کو بچائے گا، یہ بالکل حرام ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا کہ یہ کالا چکا ہمارے بچے یا بچی کی جان کو بچائے گا، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ بچانے والا تو اللہ تعالی۔ ہاں، ظاہری اعتبار سے ہم نے ایک چکا لگا دیا اس کے گال پر، چہرے پر، تاکہ بچے کو، بچی کو نظر نہ لگے، اس کی نظر ڈائیورٹ ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے چکا لگایا جاتا ہے، ورنہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا؟ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہے جس میں نظر لگ سکتی ہے تو کیا کرنا؟ ذرا سا ظاہری اعتبار سے عیب پیدا کر دینا، ظاہری اعتبار سے، حقیقت میں ضرورت نہیں۔ آپ نے ایک دم شاندار گھر بنایا، بہترین گھر، اب لوگوں کی نظر اس پر پڑتی ہے تو کیا کرنا؟ گھر میں کہیں سٹارٹنگ میں دروازے کے آس پاس تھوڑا پینٹنگ کی کمی چھوڑ دینا، پینٹنگ جو ہے انکمپلیٹ یا انکمپلیٹ جو بھی ہوگا انگلش میں کر دینا ہے، تاکہ لوگوں کی نظر پڑے، پورا اچھا ہے بن کی حضر رہا، پینٹنگ نہیں ہے۔ نظر لگنے سے آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہ مسئلہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ لیسن نمبر 2، کل لیسن نمبر 1 ہوا تھا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا سبق شروع ہوا۔ آگے بڑھے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آگے بڑھتے گئے تو چند بچے کھیل رہے تھے۔
ان بچوں میں ایک بچے کو جو کہ ابھی نابالغ ہے حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی گردن کو موڑ کر کے یا گھسیٹ کر کے کسی بھی طرح قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یار اس سے پہلے کشتی میں سوراخ کر دیا، اب یہاں پر معصوم بچے کو قتل کر دیا، نابالغ بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، سوال پوچھ لیا، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت آپ نے ایک نابالغ جان کو لے لیا بغیر کسی عوض کے، یعنی ناحق آپ نے بچے کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے یقیناً بالکل نامعقول حرکت کی ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، چھوٹے سے بچے کو آپ نے مار دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام سنتے رہے، بولو کیا کیا بولتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چپ ہوئے، حضرت خضر نے فرمایا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں کہا تھا، شرط میں نے نہیں لگائی تھی کہ ایک تو میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، میرے کام ایسے ہیں کہ تم ان کو دیکھ کر صبر نہیں کر پاؤ گے، اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہ پوچھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ حضرت آئندہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت نے لیٹر بھی لکھ کر کے دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ پہلے کیا کہا تھا، جب کشتی کا سوال پوچھا تھا تو یہ کہا تھا حضرت معاف کیجئے گا، آئندہ میں سوال نہیں کروں گا۔ جب بچے کا قتل دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ حضرت میں آئندہ سوال نہیں کروں گا، اگر کر لیا تو آپ مجھے نکال دیجئے، کلاس سے مجھے آپ نکال دیجئے، آپ اپنے ساتھ مجھے مت رکھیے گا۔ یہ بھی کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ایسے جو سب ناجائز کام میں دیکھوں گا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نہیں رہ سکتا، آئندہ اگر میں نے سوال پوچھ لیا تو آپ مجھے نکال دیجیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا۔ بہرحال آگے چل کر حضرت خضر نے جو جواب دیا وہ سنیے گا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آگے چل کر جواب دیا، یہ جو بچہ ہے، نابالغ بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا ہے اور آپ نے مجھ پر سوال کر لیا ہے، وہ بچہ ایسے ماں باپ کا بچہ ہے جو کہ بالکل ایمان والے ہیں، بہت پکے ایمان والے مسلمان ہیں۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ جو بچہ ہے یہ اتنا خراب طبیعت کا ہے، اس کی جو تربیت ہو رہی ہے نا، جس ماحول میں یہ بچہ پل رہا ہے، اس کا ماحول، اس کا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ یہ بچہ اگر بڑا ہو گیا تو اپنے ماں باپ کو سرکشی میں مبتلا کرے گا، فسق و فجور میں ڈال دے گا، حتیٰ کہ کفر تک بھی بچہ اپنے ماں باپ کو لے جائے گا۔ تو اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی پیغمبر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے ان کے پاس۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ یہ بچہ جس ماحول میں پل رہا ہے وہ اتنا خراب ماحول ہے کہ یہ بچہ خود بڑا ہی سرکش ہے، اور بڑے ہو کر
ماں باپ کو بھی سرکشی میں مبتلا کرے گا، فسق و فجور میں مبتلا کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ اس بچے کی محبت میں کافر بھی ہو جائیں گے۔ اب یہاں اپنا مسئلہ حل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ماحول کیسا ہے؟ مادیت پرست ماحول ہے۔ انسان میٹیریلسٹ بن گیا ہے۔ میٹیریلسٹ انگریزی میں مطلب کیا؟ اس کو رشتے ناتے کا کوئی لحاظ نہیں، ننھا بڑے کا کوئی قاعدہ نہیں، جیسے عام زبان میں بولتے ہیں، چھوٹے بڑے کا کوئی یہ نہیں ہے، نہ مسجد کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ عالم کا کوئی احترام، نہ ماں باپ کی کوئی قدر، رشتہ داروں کا کوئی پاس لحاظ نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے اس کے دماغ میں کیا ہے؟ مادیت پسندی ہے۔ اس کو بس نوٹ چاہیے، اس کو بس ہوائے نفس کی تکمیل چاہیے، اس کا دل جو چاہے وہ مکمل ہو جائے، وہ کام پورا ہو جائے۔ دنیا بھر کی جتنی یونیورسٹیز ہیں، دنیا بھر کے جتنے بڑے بڑے کالجز ہیں، ممکن ہے اس میں کچھ ایگزمپشن ہوگا، کچھ ہوں گے الگ سے، جہاں پر انسان کی روحانی تربیت کی جاتی ہو، انسان کے اخلاق کو بنایا جاتا ہو، انسان کو یہ بتایا جاتا ہو کہ تم انسان ہو، جانور نہیں ہو۔ ورنہ اکثر یونیورسٹیز اور کالجز میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ صرف ایک ڈائریکشن کو دیکھنے والے ہیں۔ ان کا ڈائریکشن کیا؟ ٹارگٹ کیا؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا بس، کسی بھی طرح ہو، ٹیلنٹ اچھا حاصل کرو، بہت اچھی پڑھائی حاصل کرو، اور کرنا کیا ہے؟ پیسہ کمانا بس۔ قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے 1,00,000 اسٹوڈنٹ میں ایک نہیں ملتے۔ قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے 1,00,000 اسٹوڈنٹس میں ایک نہیں ملتے۔ معاف کیجئے گا، آپ اگر ڈاکٹر ہیں، پورے شہر میں آپ لے لیجئے کتنے ڈاکٹر ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ غریب ہیں، غریب سے بھی 600 روپیہ فیس لی جا رہی ہے، اور مالدار سے بھی 600 روپیہ، کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا بھی نہیں کہ دن بھر آنے والے 50-60 مریض میں سے کسی ایک پر ترس کھا لیا ہو اور یہ کہا ہو چلو بھائی تم مت دو۔ ایسا ہو رہا ہے کیا؟ پورے شہر میں ایک اسپتال ایسی نہیں ملتی ہمیں جہاں پر اس طرح کے ڈاکٹرز اور خدمت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہوں۔ کوئی ایک ہوگا، منع نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو وکیل لوگ ہیں، یہاں پر کوئی وکیل ہو تو معاف کیجئے گا، آپ کے بارے میں نہیں، دوسروں کے بارے میں بول رہا ہوں۔ جتنے بھی وکیل ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو بھی آیا، چاہے وہ سچ بول رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، قاتل ہو یا وہ قاتل نہ کچھ بھی ہو، سامنے والا جو بول رہا ہے اس کو مان کر کے اس کا کیس جتانا ہے، بس اس کی جیب بھر جانا، بس۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یونیورسٹیز اور کالجز سے پڑھنے والے جتنے بھی ہیں وہ ایک نظر کی طرف دیکھنے والے، وہ کیا ہے؟ میٹیریلسٹ، مادیت پسندی، پیسہ بنانا، بس اپنا کام ہو جانا، اپنی خواہش پوری ہو جانا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ جتنے ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر ہیں اس میں کیا؟ ماں باپ کا کوئی پاس لحاظ نہیں۔ حتیٰ کہ ماں باپ نے اگر اپنے نوجوان لڑکے سے پوچھا کہ تم رات میں 12 بجے گھر کیوں آئے، تو پولیس کو فون کر سکتا ہے، پولیس آئے گی، ماں باپ کو جیل میں ڈالے گی۔
کیا آپ نے اپنے بیٹے کو کیسے پوچھ لیا کہ 12 بجے کیوں آیا؟ اگر ماں باپ کے سامنے ہی وہ بیٹا کسی گرل فرینڈ کو لے کر آئے ماں باپ کے گھر میں ہی، اور ان کے سامنے ہی وہ کمرے میں لے کر کے جائے، ماں باپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ ایسا کلچر ہے۔ حتیٰ کہ شوہر گھر میں ہے اور بیوی رات میں 1 بجے آتی ہے تو شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیوی سے پوچھے کہاں سے آ رہی ہو 1 بجے۔ ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ ہمارے یہاں نہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ دجالی فتنہ ہے جو ایسٹرن اور ویسٹرن میں چل رہا ہے، دھیرے دھیرے وہاں کے اثرات تھوڑے تھوڑے منتقل ہو کر ہمارے ملکوں میں بھی آ رہے ہیں۔ ماں باپ کی قدر ختم ہو گئی۔ موبائل سب سے بڑا باپ ہے۔ موبائل کو وہ فالو کرتا ہے، فرینڈ کو فالو کرتا ہے۔ فرینڈ جیسا بولے گا باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرینڈ کی بات باپ کے حکم کے مقابلے میں سب سے بڑی ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو کلچر اتنا برا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی خدمت کو ہم مسلمان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، ان کے قدموں میں اپنی جنت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر ہے، وہاں کی تعلیم کیا ہے؟ ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے لے جا کر کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دو، اولڈ ہاؤس میں ان کو جمع کرا دو۔ اس کا اثر، اس کا دیکھا دیکھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اولڈ ہاؤس یہاں تو نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو الگ گھر میں چھوڑ کر کے بیوی کے ساتھ مست کہیں اور ہے کہ نہیں؟ بیوی کے ساتھ الگ رہ کر ماں باپ کو الگ رکھ کر خدمت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی خدمت بالکل کیے بغیر بیوی کے ساتھ الگ رہنا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا برا نہ مانیے گا۔ ماں باپ کا پیشاب پیخانہ دھو، جنت کے محلات اسی میں ہیں۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان کا پیشاب پاخانہ وہ خود صاف نہ کر سکیں، اپنے ہاتھ سے صاف کرو، وہی تمہارے لیے جنت کے محلات ہیں، جنت کے باغیچے ہیں، جنت کی نہریں ہیں۔ یہ تعلیم اسلام دیتا ہے، قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں ان کو اپنے زبان پر لاؤں۔ فحاشی، عریانی، فرینڈشپ کے نام پر کلاس میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا اور آگے تک بڑھ جانا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ 20,000 کلومیٹر امریکہ کا قصہ میں نہیں سنا رہا ہوں، 4 کلومیٹر ہمارے مدن پلی اور اطراف کے کالجز کا قصہ سنا رہا ہوں۔ ہماری مسلمان بچیاں نامحرم لڑکوں کے ساتھ، کلاس فرینڈز کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، کلاس میں فرینڈشپ کے نام پر کھانا کھا رہے ہیں، اور جو یہ اپنا کھانا لاتی ہے اس کو دیتی ہے، وہ جو لایا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے گوشت۔ اور نامحرم سے بات کرنا بلا ضرورت یہ تو جائز نہیں ہے، اور وہاں کوئی ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس کی ایک خرابی ہے کہ ہماری بچیاں نامحرم کے ساتھ، میں یہ نہیں بول رہا ہوں غیر مسلم، میں بول رہا ہوں نامحرم، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی بات چیت کرنا ناجائز ہے۔ لیکچررز بتاتے ہیں، کالجز میں پڑھانے والے جو عقل رکھنے والے ہیں وہ بولتے ہیں کہ حضرت وہ بچیاں کالج میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ اس طرح چلتی ہیں جیسا کہ اپنے شوہر کے ساتھ چل رہی ہوں۔ اسٹوڈنٹس یہ بتاتے ہیں کہ انٹرول میں اور ٹفن اور لنچ بریکس میں یہ لڑکیاں ان لڑکوں کے ساتھ گلے ملتی ہیں۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچی ماشاءاللہ برقع پہن کر پردے کے ساتھ
کالج جا رہی ہے، ارے بھائی وہاں جا کر کیا کر رہی ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ جا کر کے جائزہ لو، کیا پڑھا رہے اپنے بچوں کو، آپ کیا خدا کا خوف آپ نے سکھایا اپنی بچیوں کو؟ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم کے نام پر کوئی ایجوکیشن کے سسٹم کے اندر اپنی بچیوں کو ڈال دیا، ان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اگر ان کا جسم بھی محفوظ رہا، نگاہ ناپاک ہو جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، دماغی اعتبار سے ان بچوں کی طبیعت میں خرابی ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، بچوں کی تربیت جس ماحول میں ہوتی ہے اسی ماحول کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ تو یہ دجالی ماحول میں جو بچے پل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایسے کالجز میں یونیورسٹیز پہ پڑھ رہے ہیں، یہ بڑے ہو کر کے کیا کریں گے؟ سرکش بن جائیں گے، ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ ماں باپ کو مجبور کریں گے کہ وہ بھی اسلام سے پھر جائیں، یا کم سے کم اسلام کے خلاف کچھ لب کشائی کرنے والے بن جائیں، داڑھی کے خلاف۔ کالجز میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں داڑھی کے خلاف نہیں بولتے کیا؟ ہماری بچیاں جو کالجز میں پڑھتی ہیں وہ کیا بولتی ہیں؟ منجے داڑھی والا نوشو نکو ابا، نہیں بولتی ہیں کیا؟ کیا بھئی ہماری بچیاں کیا آسمان سے ٹپک کوئی ہیں کیا؟ بولو۔ یہ جو کوئی ایجوکیشن، اس طرح کی پڑھائیوں میں پڑھنے والی بچیاں یہ اپنی زبانوں سے بول رہی ہیں کہ مجھے داڑھی والا لڑکا نہیں چاہیے، ٹوپی والا لڑکا نہیں چاہیے، نماز پڑھنے والا، مسجد کو جانے والا لڑکا نہیں چاہیے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اس بچی کا ایمان چلا گیا ہو؟ کیا اس بچی کا ایمان باقی ہے جس نے داڑھی کے اوپر اعتراض کیا، ٹوپی کے اوپر اعتراض کیا، مسجد کے اوپر، نماز کے اوپر اعتراض کیا؟ کیا اس لڑکی کا ایمان بچا ہوا ہے؟ اور اس لڑکی کی بات کو مان کر، اس لڑکی کی محبت میں ماں بھی بولنے لگتی ہے کہ ہماری بچی کو داڑھی والا نوشو نکو با، بروکر کو بول دی داڑھی نئیس والا ہے تو کون تو بھی دھنڈلا لے کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اس بچی نے کیا کیا؟ جس ماحول میں اس نے تربیت حاصل کی ہے، خود بھی سرکش بن گئی اور اپنے ماں باپ کو بھی اس میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ سبق اس میں دیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آخری بات، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ جس ماحول میں تربیت پا رہا ہے، یہ ایسی جگہ تربیت پا رہا ہے، اگر یہ بڑا ہو گیا تو یہ بچہ کیا کرے گا؟ اپنے ماں باپ کو بھی اپنی طرح سرکش بنائے گا، فاسق و فاجر بنائے گا، حتیٰ کہ کفر تک لے کر کے چلا جائے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، تو میں نے چاہا، میرے دل نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں کوئی اور اولاد ان ماں باپ کو دے دے جو کہ زکاتوں خیرم منہ، زکاتوں واقرب رحمہ، جو کہ اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے، ہیبٹ اور کلچر کے اعتبار سے نہایت پاک صاف ہو، آنکھ بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، دل و دماغ اس کے پاک ہو، خواب و خیالات اس کے پاکیزہ ہوں، ایسا بچہ ان کو اللہ تعالیٰ دے دے۔ اور وَأَقْرَبَ رُحْمًا، رشتہ ناتا کا خیال رکھنے والا بچہ اللہ ان کو دے دے، ماں باپ کی قدر کرنے والا، بھائی بہن کی عزت کرنے والا، اڑوس پڑوس کی عزت کرنے والا، تمام اعزاء اور اقارب جتنے رشتے ہیں ان سب کا پاس لحاظ کرنے والا بچہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے۔ میرا یہ ارادہ ہوا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ ان کے ماں باپ کا ایمان خراب نہ ہو اور یہ سرکش نہ بن جائے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اے موسیٰ میں نے یہ جو کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے آرڈر دیا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو بہرحال ہمیں کیا سبق ملا ہے
ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ ہمارے بچوں کا ماحول ہمیں صحیح بنانا چاہیے. ہر بچے کا رزق اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا ہے. کون کتنا کمائے گا, کتنا کھائے گا, کتنا پیے گا, کتنا بچا کر چھوڑ دے گا. اس لیے اسلامی اعتبار سے اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم جہاں سے آپ کو مل سکتی ہو آپ دلائیں. کالج میں پڑھانا, یونیورسٹی میں پڑھانا, آفس میں نوکری کرنا, یہ سب منع نہیں ہے, سب کرنا ہے, لیکن اصل اپنے ایمان اور اسلام کو بچانا ہے. اس پر بہت لمبی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے, وقت ابھی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.